جو چاہت ہے وہ ملے گی، رزق، صحت، عزت، برکت، اولاد کی تعلیم، بچوں کا بخت نصیب مقدر، شان و شوکت، کاروبار میں، زندگی میں عزتیں اور خیریں اور ترقیاں انشاءاللہ۔ پورے سال کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ یا ودود و صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود۔ کمال چیز۔ ایک عمل دیتا ہوں، جو بندہ افطار کے وقت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، صرف 11 بار پڑھ لے افطار کے وقت، اور 11 بار پڑھ کے گڑ گڑا کے پڑھے اور گڑ گڑا کے دعا مانگے، جو چاہت ہے وہ ملے گی، رزق، صحت، عزت، برکت، اولاد کی تعلیم، بچوں کا بخت نصیب مقدر، شان و شوکت، کاروبار میں، زندگی میں عزتیں اور خیریں اور ترقیاں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی خاص وظیفہ؟ ایک اور چیز بھی ہے، کلمہ جہاں آخرت کے لیے ہے وہاں دنیا کے لیے بھی ہے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، وہ کہنے لگے میری کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، بیٹی کو دیکھتا ہوں کہ شادی کا عمر پہنچ گئی ہے، بہت سارے بچے تھے اور غریب تھے، بیٹے کو دیکھتا ہوں، میں 70,000 کلمے کا نصاب کر لیتا ہوں، ادھر نصاب مکمل نہیں ہوتا، ادھر میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دن رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، سارا گھر پڑھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اور دوسرے اشرے کا کوئی خاص؟ جی، دوسرے اشرے کا خاص، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت، آخری آیت ہے بالکل، اس کو مسلسل پڑھے، رب اغفر ورحم، اور اپنی کوئی مراد ہے، اپنی کوئی مشکل ہے، جادو جنات اثرات بندشیں ہیں، کوئی ناکامیاں ہیں، کوئی مشکلات ہیں۔ لیکن ایک بات وضاحت کروں گا، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات بندشیں نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہیں۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی اپری کی سائٹ پر، کہ جب جادو جنات ان کو ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان بیچاروں نے کن حالات سے، وہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بہت کثرت سے پڑھیں، بہت کثرت سے، کیونکہ جس کو ملا ہے اس کے رحم کی وجہ سے، اس کے کرم سے ملا ہے۔ اعتکاف پہ اکثر لوگ بیٹھتے ہیں رمضان میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور جن لوگوں پہ جادو جنات اور اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو روحانی مسئلے ہیں، ان کو پورے سال کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ ایک ٹارگٹ مقرر کر لے تیسرے کلمے کا، کہ ہم نے تیسرا کلمہ 40,000 یا 70,000 یا 1,00,000 پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ پورا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھیں، اس کے اندر بڑے راز ہیں، اس کے اندر بڑی عجیب دنیا ہے۔ جو دل کی مراد ہے، جو من کی مراد ہے، جو جذبوں کی چاہت ہے، اور جو زندگی کی مشکلات، اور بعض مشکلات تو ایسی کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، یعنی موت ہی اس کا علاج ہے، تیسرا کلمہ اور بہت پڑھیں۔ ہر بندہ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لے کہ میں نے آخری عشرے کی اعتکاف میں تیسرا کلمہ پڑھنا۔ اس میں جب اعتکاف کریں تو اعتکاف میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر پاتے تو کیا ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا؟ اگر رمضان کی سعادتیں، بارشیں، برکتیں تو سب کے لیے ہیں، ہاں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ مسجد کی برکات کو بھی لیتے ہیں، اعتکاف کی برکات کو بھی لیتے ہیں، پھر وہ پوری احتیاطوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اعتکاف والوں کو ملے گا وہ تو کمال چیز ہے۔ تو اعتکاف میں آپ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں، اور اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ میں نے عرض کیا ٹارگٹ مقرر کر لیں، یا میں 40,000 پڑھوں گا، یا میں 70,000 پڑھوں گا، یا میں 1,00,000 پڑھوں گا، دن رات پڑھیں، کھلا پڑھیں۔ اعتکاف والا تو ویسے ہی فارغ ہوتا ہے اور بیٹھتا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ نہیں، اس میں اس چیز کی بندش تو نہیں ہے کہ وہ مطلب کھانا کھائے یا ایک ون گو میں ہی وہ پڑھے؟ نہیں، سارا دن کھلا پڑتا ہے، آرام بھی اس میں ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں تلاوت بھی ہے، باقی سارا دن کھلا پڑتا رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو 70,000 بار یا 40,000 بار جتنا بھی انہوں نے پڑھ سکے، جو انہوں نے نیت کرنی ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ اگر وہ اعتکاف کے دنوں میں وہ پورا نہیں بھی کر سکا، اعتکاف کے بعد بھی کر سکتا ہے۔
اچھا اس میں بھی کوئی بندش نہیں ہے، اس نے مطلب انہوں نے جو نیت کر لی ہے اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ اس کو 10 جو اعتکاف کے 10 دن ہیں اس میں پورا کر لیں یا اس کے بعد کر لیں. اس کے کوئی بھی مراد ہے دل میں رکھ لیں، 3 مرادیں 5 مرادیں دل میں رکھ لیں، اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے اعتکاف میں. وقت، موبائل، چیزیں اس سے نہیں، دن رات تیسرا کلمہ، اللہ کی رحمت کو جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ. اور اگلی چیز ایک اس سے بھی بہتر ہے، میں یہ طے کروں کہ میں نے رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، ورنہ ایک قرآن ختم کرنا ہے، اور قرآن ورک پہ دیکھ کے پڑھنا ہے. موبائل پہ پڑھنا کوئی حرج نہیں، کاغذ پہ، کتاب پہ، اس پہ دیکھ کے میں نے قرآن پڑھنا ہے. اور قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سے باتیں کرنی ہے. اے قرآن، اللہ سے جا کے نا میری یہ ضرورت، میری یہ چاہت، میرا یہ درد، میرا یہ غم اللہ سے منوا دے. اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا دیکھنا اور قرآن کے لیے وقت نکالنا، اپنے پورے نظام میں سے قرآن کے لیے وقت نکالنا، اور اس نیت سے کہ سارا سال اس قرآن کا دیدار کرتا رہوں گا، اس قرآن کو دیکھتا رہوں گا. اس سے اگلی چیز ایک اور تحفہ دوں گا، یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود. کمال چیز ہے. پڑھنا کس طرح ہے رمضان میں اس پر؟ سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھیں. آپ کوئی تعداد مقرر کر لیں کہ میں نے سارا دن اتنا پڑھنا ہے. کیونکہ میں تعداد اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات آدمی کوئی تعداد اگر مقرر کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ بنا کے پھر زور لگا کے پڑھ لیتا ہے. تو اس کا کوئی صدقہ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے، عمل کا ہدیہ ہوتا ہے. اس کا ہدیہ سفید مٹھائی ہے. جب اس کو پورے رمضان کے بعد پڑھ لیں، وہ سفید مٹھائی رسگلے، گلاب جامن ہے، وہ چینی ہے، وہ حلوہ ہے، وہ کھیر ہے، وہ دودھ ہے، کوئی بھی سفید چیز حسب توفیق میٹھی تقسیم کر دیں. اور اس کو چاند رات تک، عید تک پڑھنا. پڑھیں اور وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر، صلاۃ و تسبیح سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہ وظیفہ جو ہے رزق کی فراوانی کے لیے ہے، بندشوں کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے لیے خاص تحفہ آپ نے ہماری عوام کو دیا. سوغات ہے، یہ رمضان کی سوغات ہے. اور اگر یہ کوئی بندہ اس کو پڑھ لے نا محنت کر کے، اور بہت زیادہ پڑھ لے، اس کے نتائج تیسرے دن شروع ہوتے ہیں. اس کے کمالات، اس کی برکات، اور جتنا پڑھتا جائے گا اتنا اس کے اوپر رحمتیں، برکتیں، عزتیں، وسعتیں، خیریں، اور اس کا کرم کھلتا جائے گا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. نوازش آپ نے یہ ہماری عوام کو تحفہ دیا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.